يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع حقوق الزوجین قسط نمبر 5 از قرآن و سنہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے عورتوں کے حقوق پر مختلف انداز سے اور مختلف مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے، دو حیثیت سے یہاں اس کو ذکر کیا۔ ایک ہے کہ آپ اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک تعلق کیا ہوتا ہے کہ شوہر اپنے بیوی کے ساتھ کیا گزار رہا ہے، اور ایک حالت ایسی بھی کبھی کبھار پیش آ سکتی ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق دے دے، شوہر بیوی کو کیا دے دے، لیکن اس میں شریعت کا اعتبار لازم ہے۔ اپنی مرضی سے طلاق دینا ظلم عظیم ہے، ظلم، بلکہ سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح میں فرمان موجود ہے کہ جس خاتون نے بغیر کسی عذر شرعی کے، یعنی شریعت تقاضا نہیں کرتی تھی اس شوہر سے علیحدگی کا، اور وہ تقاضا کر رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دیں، آپ مجھے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
اللہ کریم ایسے شخص پر جنت کو حرام فرما دیتا ہے۔ تو منوان اگر کوئی شوہر بغیر عذر شرعی کے، بغیر عذر کہ شریعت تقاضا نہیں کر رہی، عذر شرعی کا مطلب ہوتا ہے اس شوہر سے شریعت تقاضا کرے کہ اب اس بیوی کو طلاق دے دے، اور اس کا فیصلہ مفتیوں نے کرنا ہوتا ہے، نہ کہ بندہ خود اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کئی بار یہ جملہ ہم نے بولا کہ عذر شرعی، عذر شرعی کیا ہے کہ قرآن و حدیث تقاضا کریں اب یہ عورت ایک مسلم کے گھر رہنے کے قابل، اور اس تقاضے کا جو حکم ہے یہ لگانے والے فقہ اسلامی کے ماہرین ہوں، مفتیان کرام ہوں۔ عام بندہ کہ جی بس یہ عذر شرعی تھا میں نے طلاق دے دی ہے، اس کو تو شاید اپنی پاکی ناپاکی کے ہی مسائل نہیں آتے۔ یہ ماہرین کا کام ہے۔ کسی بھی شعبہ کو آپ دستک دیں، جب اس میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو عام بندہ اس شعبے کو سنوار، اس کے متعلقہ خواہ وہ دنیاوی شعبہ ہی ہو، اس کے متعلقہ ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جب ایک چھوٹی چھوٹی مشینری کے لیے ہمیں سمجھ آتی ہے ماہرین کی حاجت، تو دین اسلام جو اتنا وسعت رکھتا ہے، اس کے لیے جس کو خود طہارت کا پتہ نہ ہو وہ کیسے سمجھ سکے گا کہ اب شریعت تقاضا کر رہی ہے اس لیے میں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ تو جب قرآن و حدیث تقاضا نہ کریں اور کوئی مسلمان اپنی بیوی کو کیا دے دے تو اس پہ بھی جنت حرام کر دی جاتی۔ یہ جو ہمارے معاشرہ میں، ہمارے زمانہ میں کوئی عذر نہیں، کوئی بچی کا قصور نہیں جس کو شریعت قصور کہے، اس بہن نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس کو شریعت کہے کہ اب اس کی وجہ سے کیا دے دو۔ 100 میں تقریباً میرا خیال ہے 98% جو طلاقیں ہیں نا وہ خلاف شرع دی جا رہی ہیں۔ جو ہمارے پاس کیسز آتے، میں کم از کم ان کی بات کر رہا ہوں۔ مسائل کی دنیا میں جو فیملی آتی ہیں نا، اب جی قصور کیا تھا، جب وہ سنا جاتا ہے تو یقین جانے بندے کو رونا آتا ہے کہ یار اس زمانے کے نوجوان قرآن و حدیث سے کتنے دور چلے گئے۔ نوجوان تو نوجوان ایسے ایسے آپ کو سفید ریش نظر آئیں گے، بوڑھے جن کی ٹانگیں قبر میں ہوں گی، انہوں نے بھی طلاق دی ہوئی ہوگی، حالانکہ کوئی قصور نہیں ہوگا ان کی بیوی کا۔ ہمارا زمانہ اس قدر ظلم کا شکار ہے، اپنے آپ پہ ظلم، اپنی قبر و آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اپنی قبر و آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ جب سنا جاتا ہے جی یہ قصور تھا میں نے طلاق دی ہے، یقین جانے بندے کو رونا آتا ہے، یار یہ بھی کوئی بات تھی جس کی وجہ سے اس نے اتنے خاندانوں کے اندر جھگڑا، فساد اور نچاکی کا ایک سبب پیدا کر کے رکھ دی۔ آپ کے سامنے جب کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے تو کتنے مسلمان ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر جاتے ہیں، اور آپ قطع تعلقی پہ رسول اللہ کے احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ نے کئی جمعے سماعت فرمائے کہ قطع تعلقی کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو اس کا سبب کون بنا؟ یہ طلاق دینے والا۔ یہ نہ سمجھے کہ میں نے طلاق دی تو بس یہ ایک گناہ میرے ذمہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے جتنے مسلمانوں کی آپس میں قطع تعلقی ہوئی ان سب کے برابر اس شیطان کو گناہ ہوگا، جس نے یہ شیطان کی کر کے مسلمانوں کے اندر جو اتفاق تھا، جو اتحاد تھا، جو پیار محبت تھی، اس کو جناب اس نے نفرت میں تبدیل کر دی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہیں، ہمیں قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، ہمیں اپنی شریعت کا علم نہیں ہے۔ بدقسمتی سے آپ اندازہ لگائیں، میں اس جملے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، میں یا میرا مسلک اہل سنت حنفی ثم البریلوی، بریلوی فقط نسبت ہے، یہ ذہن میں رہے،
بریلوی ہمارا مسلک، یہ فقط اعلیٰ حضرت کی طرف ہماری نسبت ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان بہن بھائی ہیں جو کہتے ہیں ہمارا مسلک ہی بریلوی ہے۔ بریلوی ایک نسبت ہے، بریلوی ایک کیا ہے کہ ہمارے بہت بڑے امام مجدد، بہت بڑے فقیہ مجتہد بریلی شریف میں تشریف لائے تو ان کے شہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے بریلوی۔ اسی طرح لفظ دیوبند یا دیوبندی یہ مسلک نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی مجھ سے ناراض بھی ہو جائے اپنا بندہ، لیکن جو حق بات ہے وہ حق ہے۔ مسلک کی دنیا میں دیوبندی کوئی مسلک نہیں ہے ان کا، کیونکہ انڈیا میں جیسے ہمارے امام صاحب ہیں، انڈیا میں ایک شہر ہے دیوبند، ایک شہر ہے، وہاں ان کا ایک مدرسہ ہے اور کئی عرصے سے ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ اپنے ساتھ دیوبندی لکھتے ہیں۔ اپنے ساتھ کیا لکھتے ہیں؟ دیوبندی لکھتے ہیں۔ دیوبندی یا بریلوی ان کا مسلک سے دور تک کوئی تعلق، اور اگر کوئی کہے نہیں میرا مسلک یہی ہے تو پھر تو اس کا مسلک شاید کوئی 100 سے 125 سال پرانا ہوگا، اور جو اصل مسلک ہے اس کو ہو گیا تقریباً 1436 سال اور 11 مہینے اور 11 مہینے اور 12ویں مہینے کا غالباً آج کون سا دن گزار رہے ہیں ہم؟ 6واں دن ہے غالباً، 6 تاریخ ہے نا آج الحج شریف کی، آپ اندازہ لگائیں۔ اصل مسلک تو وہ ہے، اصل مسلک تو اب کوئی بھی ہو کم از کم اتنی پہچان تو ہونا کہ میرا مسلک کیا ہے۔ میرا مسلک اہل سنت و جماع ہے، یا رسول اللہ کہنے والا، یا رسول اللہ، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب پتہ چلتا گیا نا کہ حق یہی ہے، اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع، اپنے آپ کو اہل سنت۔ ہماری پہچان یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا، اور یہی قرآن و سنت ہمیں بتا رہے ہیں۔ ہم دنیاوی تعلیم کے اس وقت تک خلاف نہیں ہیں جب تک وہ قرآن و حدیث کے اصولوں کو نہ توڑ دے، اور اس اصول سے آپ بھی اتفاق کریں گے کہ قرآن و حدیث کے اصولوں کو توڑنا کسی بھی صورت میں روا۔ جب کوئی ایسا کام ہو کہ بغیر قرآن و حدیث کو توڑے وہ نہ ہوتا ہو تو حکم کیا ہوگا؟ اس کام کو چھوڑ دو، اس کام کو۔ اب جو سودی کاروبار ہے، سودی، اس کو کرنا کیوں حرام ہے؟ اسلام کا کیوں حکم ہے کہ اس کو چھوڑو؟ کیونکہ اس کی وجہ سے قرآن و حدیث کو توڑنا پڑتا ہے، قرآن و حدیث کو توڑنا پڑتا ہے۔ شراب کی خرید و فروخت ہے، حتیٰ کہ گاڑی میں رکھ کے فیکٹری سے دکان تک، ہوٹل تک پہنچانا بھی حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ وہ کہ جی میں نے تو کرایہ لیا، جب آقا کریم نے منع کر دیا تو کون ہوتا ہے اٹھا کے پہنچانے والا؟ پینے والا، بنانے والا اور پہنچانے والا، میرے آقا کریم نے فرمایا سب برابر کے گناہ گار، کیونکہ ایک دوسرے کی کیا کر رہے ہیں؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قرآن ہے۔ گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی تم ہیلپ نہیں کر سکتا۔ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ہاں کرنا ہے تو پرہیزگاری اور تقوی و طہارت اور نیکی کے کاموں پہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ قرآن نے تو یہ اسلوب دیا، قرآن پاک نے تو ہمیں کہ بھلائی والے کاموں پر، نیکی والے کاموں پر ایک دوسرے کی ہیلپ کرو۔ میرا مسلک دنیاوی تعلیم جب قرآن و حدیث کو نہ توڑے اس کے خلاف اب میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہماری حالت کتنی ابتر ہو گئی ہے۔ عربی زبان جو ہے، کون سی زبان؟ ہمارے آقا مولا کی زبان کون سی ہے؟ جن کو پتہ ہو وہی بولتے جائیں۔ قرآن مجید کی زبان کیا ہے؟ اور سب سے مزے کی بات، جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، جس میں موت نہیں ہوگی، سمجھتے گئے ہوں گے آپ جنت میں جب پہنچیں گے تو وہاں زبان کون سی ہوگی؟ عربی ہوگی، وہاں بھی عربی ہے۔ ہم مسلمان ہیں
اور ہمارے نصاب کا سارا حصہ عربی میں ہے، قرآن عربی میں، حدیث مبارکہ، اجماع صحابہ و امت عربی میں، قیاس، یہ چار ہی ہمارے پاس ہے نا۔ پہلے قرآن کو دستک دی جاتی، اپنی اپنی وسعت کے اعتبار سے ہر بندے نے مسئلہ نکالنا ہوتا، اس کو وہاں سے بظاہر نہ ملے، موجود تو ہے، اس کو نہ ملے، پھر حدیث کی طرف آنا پڑتا، وہاں سے نہیں ملتا پھر اجماع امت کی طرف آنا پڑتا، وہاں سے بھی نہ ملے تو پھر مجتہد قیاس کرتا ہے۔ میرے جیسے بندے کو قیاس کی اجازت نہیں ہے، یہ مجتہد کی شان ہے۔ کس کی شان ہے؟ ہم البتہ جو مجتہدین کا قیاس ہے، ہم وہ آپ تک پہنچا سکتے ہیں، ہم ناقل ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم وہ عبارت نقل کر کے آپ تک پہنچا سکتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، اور یہ قیاس رسول اللہ سے ثابت ہے، یہ قیاس رسول اللہ سے ثابت ہے۔ اب سارا کچھ عربی میں، قرآن جیسی مقدس کتاب عربی میں، رونے کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ آج مسلمان کو اگر نہیں پڑھنا آتا تو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اب آپ کے بہت سارے بھائیوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا، بزرگوں کے، یار ہم تو قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے عربی زبان کے اصولوں پہ قرآن پڑھنے کی بات کی ہے۔ میں نے جو قرآن پڑھنے کا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جو قرآن خود کہہ رہا ہے، میں نے اس طریقے کی بات کی ہے۔ اگر میں یہی سوال کروں، کرتا نہیں ہوں، مثال دے رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ ہمیں واقعی پڑھنا نہیں آتا۔ حروف مدہ کتنے اور کون کون سے ہیں، ان کا اصول کیا ہے، طریقہ کیا ہے، پہچان کیا ہے، پڑھیں گے کیسے، اخفاء و اظہار کا قانون کیا ہے، پہچان کیا ہے، طریقہ کیا ہے، پڑھنے کا نظام کیا ہوگا، تفخیم و ترقیق کیا ہے، حروف مستعلیہ کتنے کون کون سے ہیں اور ان کے لیے قانون کیا ہے۔ ان کثیر باتوں میں سے جن کی وجہ سے قرآن ٹھیک ہوتا ہے، میں نے صرف شاید 3 سوال آپ کے سامنے رکھے۔ اب ان سوالوں کو جب مجمع پہ کیا جائے تو بتائیں کتنے مسلمان جواب دینے والے ہوں گے۔ جامعہ کے طلباء کو چھوڑ دیں آپ، کیونکہ ان کو تو آتے ہیں نا، یہ تو ٹھیک طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ بات عمر کی نہیں، بات تو علم کی ہو رہی ہے۔ وہ 10 سال کا ہے، اس کو یہ سارے وہ سمجھ کے بیٹھا ہے کہ یہ کیا پوچھ رہا، اور ایک طرف 100 سال کا بندہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہتا ہے کیا ہے، جواب تو دور کی بات۔ جو ہمارا نصاب، وہ زبان ہمیں سمجھنا تو دور کی بات، پڑھنا تک نہیں آتی، اور جو انگریزوں کی زبان ہے وہ ہم ان کو بھی پڑھا سکتے ہیں۔ انگلش ہم انگریزوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں۔ کیا اسلام اتنا رہ گیا ہے کہ جو آپ کا نصاب ہے اس کو آپ کو صرف پڑھنا ہی نہ آئے، اور غیروں کی زبان کے لیے اتنا کوشش ہو کہ ان غیروں کو بھی آپ پڑھانے کے لیے تیار ہوں؟ یہ صرف سوچ کی بات ہے، نظریے کی بات ہے۔ جس کی سوچ میں، جس علم کی جتنی وقت ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اسی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ قانون یہی ہے کہ نہیں؟ اور جن کے ذہنوں میں اللہ کی طرف سے قرآن و حدیث کی وقت ہے، علم شریعت کی وقت ہے، اس کی فضیلت و شان ہے، بدقسمتی سے معاشرے میں شاید سب سے گھٹیا قسم کے لوگ انہیں سمجھتے ہیں جو سب سے اعلیٰ قسم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں یا دیتے ہیں۔ بدقسمتی مسلمانوں کی یہ ہے۔ علماء کی بات کی، لیکن علماء میں سے میں صرف بعمل کا ذمہ دار ہوں۔ جو بدمعاش ہے مولوی، ان کی بات میں نہیں کرتا، انہوں نے ہمارے دین کو الٹا بدنام کر کے رکھ دیا۔ جو بعمل علماء ہیں، بعمل ائمہ ذیشان ہیں، میں صرف ان کی بات کرتا ہوں۔ بقایا پہ تو اللہ رسول کی طرف سے بھی پھٹکار ہے، تو میں کیسے ان کے بارے میں کلام کر سکتا ہوں؟ عالم ہو، امام ہو، تو اس کے رہن سہن سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس کی سیرت سے رسول اللہ کی سنت کی خوشبو آئے تو سمجھو یہ ہے راہبر رہنما ہونے کے قابل۔ اور اگر اس کے اندر بھی یہود و نصارہ کی بدبو اٹھ رہی ہے اس کے طریقے میں، تو پھر امامت یا اس کا عالم ہونا اس کو کوئی شان دے سکتا، بلکہ اس پہ عام بندوں سے زیادہ پھٹکار ہے کہ تیرا منصب کیا ہے اور تیرے کرتوت کیا ہے، تیرا منصب کیا ہے اور تیرے۔ اب آپ فیصلہ کریں
کہ آخر اتنی طلاقیں کیوں ہوتی ہیں. اس جملے پہ میں اس طرف نکلا تھا کیونکہ قرآن و حدیث کا ہم نے نہ خود علم حاصل کیا نہ دور تک اپنی اولاد کو علم دینے کا کوئی ذہن. ہمارے پاس ایک ہی ذہن ہے, بچہ وکیل بنے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے. یقین جانے اسلام کہتا ہے آپ اپنے بچے کو انجینئر بنائیں, اسلام کہتا ہے آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر. وکیل کا تو میں نہیں کہتا کہ فی زمانی نہ وکالت کی جو آمد ہے وہ تقریباً 100% حرام ہے, اس لیے میں وکالت کا جملہ نہیں بولتا. اگر شریعت کے مطابق ہو پھر تو کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اس وقت جو کچہریوں میں جو عدالتوں میں سسٹم ہے وہ کیونکہ جھوٹ کو سچ بنا کے کمائی کرنے کا نام دوسرا رکھا گیا وکیل, اس سے پہلے منصوبہ بنایا جاتا ہے یہ کرنے چلے ہیں یا یہ کرنا ہے. اب کیا کرنا پڑے گا؟ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کا نام وکیل رکھا گیا. ہمارے زمانے میں شریعت میں حالانکہ وکیل کا پورا ایک باب ہے, وکیل کا پورا ایک باب ہے, اور اگر اس طرح چلایا جائے تو یہ جو 10 سال 5 سال کیسز لٹکائے جاتے ہیں, یقین جانے یہ 1 مہینے سے پہلے ہی فارغ کر دیے جائیں. یہ سارے چور ڈاکو رلے ملے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ اگر قانون کے مطابق ہر آنے والے کو فیصلہ جج سنا دے, وکیل تو پھر بھوکے مر گئے. جس بندے سے اس نے 5 لاکھ روپیہ 5 سالوں میں کمانا وہ تو شاید 2000 میں فارغ ہو جائے گا. وہ ایک پیشی دوسری پہ جو فارغ ہو گئے, لٹکایا کیوں جاتا ہے؟ یہ سارے چور ملے ہوئے ہیں. 1 2 3 4 5 1 مہینے کے اندر فیصلہ, جتنا لمبا کیس ہو اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے. 30 دن ہے, لیکن کیا ہے بس عوام کو لوٹو اور کھاؤ. حلال حرام کی تو تمیز ہی کوئی نہیں. اسلام آپ کو بڑے سے بڑے عہدے سے نہیں روکتا کہ آپ اپنے بچوں کو لے جائیں وہاں تک, لیکن یہ آپ پہ فرض کرتا ہے کہ آپ کے بچے کو اتنا تو پتا ہو حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, نیکی کیا ہے, بدی کیا ہے, کون سا کام کس وقت جائز ہے اور کس وقت. اتنا علم تو ہر مسلمان مرد و عورت پر سیکھنا رسول اللہ نے فرض عین قرار دیا. فرض ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دیکھو نا قرآن میں کتنا اسلوب رکھا. جو آیت پڑھی فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور تَسْرِيحٌ بِمَعْرُوفٍ اور تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, اگر اس کے ساتھ تیری زندگی گزر رہی ہے بیوی کے ساتھ تو بے معروف, تو اس کے حقوق قرآن و حدیث کے مطابق ادا کر. بیوی کے حقوق قرآن و حدیث کے مطابق ادا کر. ہمارے معاشرے میں بچیوں کو اس وجہ سے بھی طلاق دی جاتی ہے, اس نے میرے بھائی کے کپڑے نہیں دھوئے تھے, اس نے میرے بھائی کے لیے کھانا نہیں بنایا تھا. اللہ تجھے ہدایت دے, یہ کون سی شریعت ہے تیرے بھائی کے کپڑے دھونا تیری بیوی پہ لازم ہو؟ یہ کون سا اسلام ہے تیرے بھائی کو کھانا پکا کے تیری بیوی پہ فرض یا واجب یا سنت ہو؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اگر وہ پکا دیتی ہے تو اس کی طرف سے صلہ رحمی سمجھی جائے اور اس کی قدر بھی کی جائے. اور اس کی کیا کی جائے؟ ایک بندے کے ذمہ ایک کام ہے ہی نہیں, وہ پھر بھی کر دے تو اس کی قدر نہیں کرنی چاہیے یار. آپ نے اپنی فیکٹری میں ایک ملازم رکھا جس کو آپ 10,000 روپے دیتے ہیں 8 گھنٹے ڈیوٹی پر, اور وہ ڈیوٹی دیتا ہے روزانہ 14 گھنٹے, تو آپ کو اس کا احسان مند نہیں ہونا چاہیے؟ جبکہ پیسے 8 گھنٹے کے لیتے, جبکہ پیسے کتنے گھنٹوں کے لیتا ہے؟ اگر انسانیت ہوگی تو بندہ اس کا احسان مند ہوگا. یار یہ کتنا اچھا بندہ ہے, یار یہ کتنا اچھا بندہ ہے. ہمارے گھروں میں تو یہ ٹوٹکے جن کا دور تک اسلام سے کوئی واسطہ نہیں, ان کی وجہ سے بچیوں کے گھر تباہ و برباد کر دیے جاتے. نہیں جی وہ یہ ہے وہ ہے, یہ آپ کی کہانی ہے, وہ جو مرضی ہے. وہ پکا کے دے تو اس کی طرف سے صلہ رحمی, وہ نہ پکا دے تو قاضی اسلام مفتی عورت پہ جبر نہیں کر سکتے کہ آپ کھانا پکا کے دیں اپنے شوہر کے بھائی کے لیے. اسلام نے لازم نہیں کیا تو مفتی کہاں سے نکالے گا فتویٰ؟ اسلام نے اس پہ لازم نہیں کیا تو قاضی صاحب کہاں سے دیں گے اس پر جبری حکم؟ قاضی اور مفتی تو اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں نا کہ جہاں جھگڑے کھڑے ہو جائیں, لوگ آئیں
تو دونوں کو قرآن و حدیث کے حقوق بتاؤ. بھائی تیرا یہ حق ہے، یہ تیری حد ہے، تیرا حق ہے یہاں تو ٹھہر جا. جب اسلام نہیں رکھا اس میں. ہاں پکاتی ہے تو اس کی مہربانی، پکاتی ہے تو اس کی. اور ہمارے بہت سارے بھائیوں اور بزرگوں کو اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی. یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ وہی بات کر رہا ہوں جو 1400 سال پہلے رسول اللہ باتیں کیا کرتے تھے. میں کوئی اپنے ابے کی کتابیں پڑھ کے آتا ہوں، میرے والد صاحب نے کوئی کتاب بھی نہیں لکھی ہوئی اطلاع کے لحاظ سے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو کچھ ہوتا ہے جن کی ذات پہ کلمہ پڑا ہے یہ ان کی بارگاہ سے ہوا ہوتا ہے. ہاں دیکھنا یہاں. تو کیا فرمایا؟ جب بیوی بن گئی ہے، نکاح کسی سے کر لیا ہے بے معروف، تو زندگی اب نیکی اور بھلائی والی اس کے ساتھ گزار، قرآن و حدیث کے مطابق اس کے ساتھ پیش آ، قرآن و حدیث کے مطابق پیش آ. او تصریح باحسان. اور اگر شریعت تقاضا کرے، جس کی وضاحت میں پیچھے کر آیا ہوں، اسی لیے وضاحت کرنی پڑی کہ آیت کا حصہ وہاں جا رہا تھا. اور اگر شریعت تقاضا کرے کہ اب عورت کو طلاق، اگر کون تقاضا کرے، اور اس کا فیصلہ کسی مفتی نے دینا ہوتا. بدقسمتی سے رات بھی میری ایک عالم دین سے اسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی. تونسا شریف ہے، شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہو، پیر پٹھان کا شہر. تو پیر پٹھان کے جامعہ میں ایک علامہ صاحب پڑھاتے ہیں علماء کو، حضرت مولانا محمد بلال دامت برکاتہم العالی. اسی موضوع پہ رات ہماری بات ہو رہی تھی. ان کا کوئی مسئلہ تھا، سوال تھا، مشورے کے لیے ان کی کال تھی. تو اب کیا بھی جب لوگ اپنے پاؤں اور ہاتھ کاٹ کے الگ کر کے پھینک دیتے ہیں، پھر مفتی کے پاس آتے ہیں، جی کوئی حل ہے؟ اور مفتی اس وقت کے لیے حل دینے کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ نے ابھی کاٹا تو دور کی بات ہے، اس عضو کو زخمی بھی نہ کیا ہو. اس سے پہلے مفتی کے پاس آؤ، دیکھو تمہارے مسائل کا حل قرآن و حدیث سے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. جب تم نے زخمی کیا، اس کو کاٹ کے کوئی 10,000 کلومیٹر دور پھینک دیا ہوتا ہے، پھر آتے ہیں جی اب کسی طرح جڑ سکتا ہے. اب وہ 2 نمبری تو کر نہیں سکتا کیونکہ وہ مفتی اسلام ہوتا ہے، اب وہ مجبور ہوتا ہے. اب جڑنے کا کوئی اس کا سسٹم باقی. اب پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ 2 نمبر لوگوں کے پاس جائیں گے. طلاق کے بات پہ ہماری بات ہو رہی تھی. وہ کہیں گے ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا، 10,000 روپے دے دو، جاؤ بیوی اور شوہر ہو. یا ان کے پاس جائیں گے جو آپ کے نبی علیہ السلام کے والدین کو کافر کہتے ہیں، ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہوتا، 3 ایک ہی ہوتی ہیں، جاؤ آپ اپنے شوہر اور بیوی ہو. مجھے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا مخلوق کو، جو تمہارے نبی علیہ السلام کی والدہ کو، جو تمہارے نبی علیہ السلام کے والد محترم کو کافر کہتا ہے. مر نہیں جاتا مسلمان جب ان سے فتویٰ لینے بیٹھا ہوتا ہے. آپ کا ایک بچہ قرآن پڑھے، کوئی بھی ہو، عمر قید، زمانے، رنگ، امیر غریب اور قوم کی کوئی شرط نہ ہو، صرف قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس پر اندازہ لگانا کہ یہ کتنے بڑے ظالم لوگ ہیں جو رسول اللہ کے والدین کو کافر کہتے ہیں. اگر کوئی کہے جی آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ جمعہ کے بعد میرے ساتھ چلو میری لائبریری میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں. میں کیوں کسی مسلک والے پہ بہتان باندھوں اگر انہوں نے لکھا نہ ہو تو. سنو، آپ کا بچہ ہے، اس پہ قرآن نازل، وہ اللہ کا نبی بھی ایک عام فرد ہے. اگر قرآن کو سیکھتا ہے پھر قرآن پر کیا کرتا ہے؟ عمل. من قرأ القرآن، قرآن کو پڑھا، سیکھ لیا، وتعلم بما فیہ، اور قرآن کے مفہوم کو بھی سیکھتا ہے. وتعلم، اور قرآن کے مفہوم کو بھی. وتعلم، علم یعلم تعلیم فهو معلم، سیکھنا سکھانا. من قرأ القرآن وتعلم وعمل بما فیہ. 3 باتیں جس مسلمان میں قرآن پڑھتا ہو، قرآن کے حلال حرام کو سمجھتا ہو، وعمل بما فیہ،
اور جس طرح قرآن کہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہو. البس والداہ تاجا یوم القیامہ دوؤہ کدوء الشمس. رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت کا کوئی بندہ قرآن پڑھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، البس والداہ تاجا، جب قیامت کے دن اس کی امی جان آئیں گی، اس عمل کرنے والے کا والد آئے گا، البسا، سرکار فرماتے ہیں اس کو پہنایا جائے گا تاجا، اللہ کی طرف سے ایک تاج پہنایا جائے گا، دوؤہ کدوء الشمس، اس کے اندر اتنا نور ہوگا اس تاج میں جتنا شمس نورانیت پورے ورلڈ میں بکھیرتا ہے. فرمایا اس تاج کو اللہ اتنا نور والا بنا کے جو قرآن پہ عمل کرنے والا بچہ یا بچی ہے اس کے والدین کی قیامت کے دن یہ شان ہوگی. پھر سرکار پوچھتے ہیں صحابہ بتاؤ یہ تو عمل کرنے والے کے والدین ہیں، جس نے خود عمل کیا ہے اس کا کتنا مقام ہوگا. اور یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ تو بات ہے ان کے غلاموں کی، یہ تو بات ہے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں گر جانے والوں کی. یہ شان ہے ان کی جو ساری زندگی رسول اللہ کا اپنے آپ کو خادم، نوکر، غلام کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے. اور بدماشوں تمہیں شرم و حیا نہیں آتی. تمہارے بچے قرآن پڑھیں تو تمہارے والدین کا یہ مقام ہو، اور جس رسول پر پورا قرآن نازل ہوا ہے، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان کے والدین کی بس اتنی شان ہے تم نے ان کو کافر بنا کے رکھ دیا. ان سے بڑا بے ایمان وہ سنی ہے جو ان سے مسائل پوچھنے جاتا ہے. تیرے باپ کو کوئی کہے نا کہ تیری امی کافر ہے، تیرا ابو کافر ہے، میں دیکھتا ہوں اب جاتے ہیں اس کے پاس مسئلہ پوچھنے. سوال ہے بھائی عبد المجید کے والد کو آپ میں سے کوئی، حالانکہ آپ کا مسلک بھی سننی ہے، کہے مثال دے رہا ہوں ان کا والد بھی کافر، ان کی والدہ بھی، عبد المجید بھائی آپ کے پاس آئیں گے مسائل سیکھنے؟ آپ کے درس حدیث میں، آپ کے درس قرآن میں، آپ ہوں امام، آپ کے پیچھے مقتدیوں میں، آپ مر جائیں آپ کے جنازہ میں، آپ کا بیٹا جوان ہو اپنی بیٹی کا نکاح، آپ قربانی کریں اور عبد المجید اس کا گوشت آپ کے گھر قربانی کریں، اور آپ جامعہ چلاتے ہوں کوئی دینی کام، عبد المجید میں اپنے جانور کی کھال آپ کو دیں گے؟ لیکن سنی سارا کچھ کریں گے. یہاں عام بندے کی بات ہے اور وہاں رسول اللہ جیسی ہستی کی بات ہے. سرکار کے والدین کو بھی کافر لکھ دیا، سرکار کو گناہگار لکھ دیا، سرکار کو معاذ اللہ بھٹکا ہوا شیطان کے پیچھے چلنے والا لکھ دیا. یہ ان کے قرآن کے اندر ترجمے کی غلطیاں ہیں. قرآن کے ترجمے میں رسول اللہ کو بھٹکا ہوا لکھا ہوا ہے، قرآن کے ترجمہ میں رسول اللہ کو گناہگار لکھا ہوا ہے، قرآن کے ترجمہ میں اللہ کو دھوکہ دینے والا لکھا ہوا ہے. پتہ نہیں اور کیا کیا آپ لوگ سننا چاہیں گے. پھر بھائی کہتے ہیں بعض سختی بڑی ہے. یہ سختی ہے یا اسلام ہے؟ آپ کے باپ کی باری ہے تو پھر آپ کو نظر آتا ہے یہ حق ہے کہ اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی. سرکار کے والدین کی بات ہو تو سختی نظر آتی ہے. آپ کے والدین نے آپ کی قبر میں نہیں آنا، یہ ذہن میں رکھنا. پچھلے دنوں ایک بچہ گیا آپ کے جامعہ کا طالب علم مبارک مسجد اہل حدیث میں کل خانی کا اعلان کرانا ہے. آگے اس مولوی کے کلمات ہیں اور ایسا اعلان ہم نہیں کرتے ہو، یہ جملے ہیں اس بدماش کے. اور اگر ہم حق بھی سمجھائیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑی شدت کرتے ہیں، یہ بڑی سختی کرتے ہیں. جاؤ پوچھو بچہ یہاں بھی بیٹھا، اگر ضرورت تو میں کھڑا کر دوں. جو آپ سے اتنی نفرت کرتے ہیں، کل خانی میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث ہی کرتے ہیں نا. آپ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، یہی کچھ ہوتا ہے نا. کون سا کوئی ہم خلاف شرع کام کرتے ہیں؟ ہوتا ہے کل خانی میں کوئی خلاف شرع کام؟ کہتے جی ہمارے ادارے میں اس طرح کے اعلان نہیں ہوتے. مطلب کیا؟ اس طرح کے گندے اعلان ہم نہیں کرتے. آپ حق پہ ہوں آپ کا اعلان نہ ہو اور ایک سرکار کو بھونکتے بھونکتے مر جائے، ہم کہیں اس کا اعلان نہیں کرنا تو یہ سختی ہے. ہم نے محلے میں رہنا ہے، ہم نے ان کو منہ دکھانا ہے. ہم ایسے کسی گستاخ کو نہ منہ دکھاتے ہیں، نہ ہم اس طرح کے کسی گستاخ سے کچھ لے کے کھاتے ہیں. خدا کی قسم ہے جو رسول اللہ کا گستاخ ہے وہ کتے اور خنزیر سے ابتر ہے. سنیوں کی مسجد میں اس گستاخ کا اعلان
جس کو تکلیف ہوتی ہے گھر چلا جائے. یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے ادارہ بمائے میرے، یہ مسلک اہل سنت کی ملکیت. یہاں وہی کچھ ہوگا جو مسلک اجازت دے گا. جن کو سمجھ آ رہی ہے وہی بولیں. یہاں صرف وہی کام ہوگا جس کی قرآن و حدیث میں اجازت ہوگی. جب سرکار کو روک دیا ان کا جنازہ نہیں پڑھنا تو ہمارے ادارے بڑے ہیں ان کے جنازوں کے اعلان کرنے والے. پڑھو سورہ توبہ کو. سرکار دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دوری کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں. تو بات چل رہی تھی کہ بچے آج کل خواہ مخواہ میں طلاق، حالانکہ اسلام میں ایسی باتیں موجود. یہ بیوی کے ساتھ ظلم ہے. یہ بیوی کے ساتھ کیا ہے؟ ظلم اور زیادتی ہے. اور جو کسی پہ ظلم کرتا ہے، جو کسی پہ زیادتی کرتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کے دن اس کی بخشش ناممکن ہے. قرآن و حدیث کی روشنی اس کی بخشش ناممکن ہے. جتنا مرضی نیکیاں لے کے جائے، حدیث میں موجود ہے وہ سب نیکیاں وہ لے جائیں گے جن کے ساتھ زیادتی کی تھی، جن کے ساتھ ظلم کیا تھا، جن کے حقوق پہ ڈاکے مارے تھے، جن کے حقوق کو ذبح کیا تھا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان. یہ اس وقت کی بات ہے جب سرکار حج کے لیے عرفات کے میدان میں موجود تھے. آپ کو پتا ہے 9 ذو الحجہ کے دن جو صحیح العقیدہ سنی مسلمان جو گستاخ نہ ہو، صحیح العقیدہ مسلمان نیت و احرام کے ساتھ عرفات کے میدان میں بیٹھا ہو 9 ذو الحجہ کے دن تو وہ حاجی بن جاتا ہے. حج میں ایک رکعت نماز بھی نہیں ہے. عقیدہ شرط ہے. حج کیونکہ ایک نیک عمل ہے اور نیک عمل کا ثواب عقائد کے بعد ہی ہوتا ہے. عقیدہ صحیح ہو، گستاخ نہ ہو، بس. حج میں ایک رکعت بھی نماز، یہ ان کو جواب آ گیا جو کہتے ہیں حج کیسے ہوتا ہے. پھر بھائی اللہ رسول نے حج میں نماز رکھی ہی نہیں ہے. حج تو نام ہے عرفات میں 9 ذو الحجہ کعبے پہ بھی نہیں بیٹھنا. عرفات میں کوئی 15-16 کلومیٹر کعبے سے دور بیٹھ جو بندہ حاجی ہو گئے. تو اس دن جب آپ نے زندگی میں ایک حج ادا فرمایا، عمرے 4 کیے، عمرے 4 کیے، اور یہ بھی فرمایا جو بار بار حج و عمرہ کرے گا اللہ کریم اس کی غربت کو دور فرما دے گا. یہ عجیب سسٹم نہیں. ہمارے یہاں لوگ ایک بار حج کرنے کو غربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ میرے اتنے پیسے لگ جائیں گے، حالانکہ حج فرض ہے نا. اور آپ فرماتے ہیں جو بار بار کرے گا اللہ کریم اس کی غربت کو دور فرما دے گا. مالک اس کی غربت کو دور فرما دے، اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا. عرفات کا میدان ہے. حج کے لیے صحابہ و اہل بیت دور دراز سے مسلمان اکٹھے ہیں. سرکار خطبہ دے رہے ہیں. عن جابر بن عبداللہ قال، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے خطبہ دیا، بیان فرمایا، لیکچر دیا بے عرفات. کس میدان میں؟ عرفات میں. فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، اے مجھے نبی ماننے والو. سرکار فرما رہے ہیں مجھے اپنا نبی ماننے والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ سے، کیونکہ مجمع بڑا وسیع تھا. نہ عید پہ اتنے لوگ جمع ہوتے، نہ جمعے پہ اتنا جمع ہوتے جتنا حج پہ جمع تھے. تو بات اہم تھی، اس لیے حج کے میدان میں ارشاد فرمائی جا رہی. فرمایا اللہ سے کس شعبہ میں؟ فی النساء، عورتوں کے معاملات میں، بیویوں کے معاملات میں، بیٹیوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، یہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہوتی ہے. بیوی
اللہ کی طرف سے بیوی تمہارے پاس، جملے سمجھے آپ نے؟ میری امانت ہو عبد المجید بھائی کے پاس، میں بھی ایک عام انسان اور یہ بھی، یہ اس میں خیانت کرے اگر، تو حدیث رسول کیا کہہ رہی ہے؟ جو خیانت کرے فرمایا اس کا ایمان ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ یہ عام بندے کی امانت میں خیانت، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، فرمایا جو بیوی ہوتی ہے شوہر کے پاس اللہ کی امانت ہوتی ہے، اور جو انسان کی امانت میں خیانت کرے، خیانت کرنے کا آپ کو پتا ہے نا کہ جہاں تک اجازت ہو اس سے آگے تجاوز کرنا خیانت، تو بیوی کے جہاں تک اسلام نے اجازت دی اس انداز سے اس کو چلانا تو امانت کی ادائیگی ہے، اور جب اسلام کے خلاف کوئی کام ہو گیا، امانت میں خیانت ہوئی کہ نہ ہوئی، اور سرکار فرما رہے ہیں یہ کس کی امانت ہے تمہارے پاس؟ بس اگر کسی مسلمان کو یہ جملہ ہی سمجھ آ جائے نا کہ میری بیوی میرے پاس رب کی طرف سے، اگر میں نے خیانت کی تو وہ احکم الحاکمین، اگر میں نے اس کی امانت میں خیانت کی تو وہ سارے جہانوں کا مالک و پروردگار ہے، اگر میں نے اس کی امانت میں خیانت کی، یار کوئی کمزور ہو نا بندہ اس کی امانت میں خیانت کر بھی لے تو کہتا ہے یہ کیا کرے گا، یہاں تو یہ جملہ نہیں بنتا۔ وہ تمام انبیاء کا بھی خالق ہے، وہ تمام رسولوں کا بھی مالک ہے، وہ تمام جہانوں کا ذاتی طور پہ مالک ہے، کسی کا محتاج، تو اس کی امانت میں خیانت کی تو پھر کیسے جواب دے ہوں گے؟ اور پھر فرمایا وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، فرمایا ان کی جو شرمگاہ، جس شرمگاہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جس شرمگاہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، فرمایا یہ جو تمہارے لیے حلال ہوئی ہے بِكَلِمَةِ اللَّهِ، یہ اللہ کے کلمے کی وجہ سے حلال ہوئی ہے۔ وہ جو نکاح کا ایک خاص صورت ہے، وہ جو نکاح پڑھانے کی ایک خاص صورت ہے، جس جگہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، فرمایا یہ جگہ جو شوہر کے لیے حلال ہوئی ہے بِكَلِمَةِ اللَّهِ، کس وجہ سے حلال ہوئی ہے؟ اللہ کے کلمے کی وجہ سے، اور بس وہی جگہ حلال ہے۔ میں اس کی تفصیل نہیں عرض کر سکتا، لوگوں میں ظرف نہیں ہے، امید ہے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ بس وہی جگہ حلال ہے نکاح کی وجہ سے، اس کے اور طرح منہ مارنے والا پھر قیامت کے دن جواب دے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہاری بیویوں پہ حق ہے، شوہروں کا تمہاری بیویوں پہ حق ہے کہ وہ تمہارے گھر میں ایسے شخص کو داخل نہ ہونے دے جس کو تم ناپسند سمجھتے ہو۔ اس کو پھر آگے اب خود سمجھتے رہنا، جس کا آنا تمہیں تمہارے شوہروں کو گوارا، جب شوہر گھر سے باہر ہے ان کو گھر نہ آنے دینا، ان کو گھر، ہاں اگر شوہر ہے اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، اجازت دے دے تو، یہ جملہ سمجھنے میں تو بس چھوٹا سا، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ فَإِن فَعَلْنَا فَاضْرِبْهُنَّ ضَرْبًا، فرمایا اگر وہ تمہاری اس بات کو نہ مانے تو اب ادب سکھانے کے لیے شوہر مار سکتا ہے، لیکن پہلے مفتی سے مشورہ کہ یہ غلطی ہے، اس پہ کس حد تک مارا جا سکتا ہے، خود نہیں ہاتھ اٹھا سکتا جب تک مشورہ نہیں کرے گا، جب تک مشورہ مفتی سے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے شوہروں تمہاری بیویوں کا کھانا پینا، ان کے کپڑے، جتنا شریعت نے حق رکھا، جتنا عید الفطر پہ سوٹ دیا، عید الاضحیٰ پہ جی اور سوٹ دو، آپ پہ جو کپڑے ہیں یہ کوئی حق نہیں ہے، یہ کوئی حق، ہاں اگر لے کے دے گا تو ایک اور بات، جبکہ اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ اسلام میں کپڑوں کی بھی ایک حد ہے جو ہم اس وقت بیان نہیں کر سکتے وقت کی قلت کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ،
ان کا کھانا پینا بھی میں نے تم پہ فرض کر دیا. اے شوہرو ان کا کھانا پینا بھی تم پہ. ایک حدیث سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. ایک شخص آیا, عرض کی میری بیوی کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ فرمایا تو جس طرح کا کھائے اس کو بھی اسی طرح کا کھلا, تو جس طرح کا پینا چاہتا ہے بیوی کو بھی اسی طرح کا, جیسا تو پہننا چاہتا ہے بیوی کو بھی اسی طرح کا پہنا. سرکار نے کتنی اچھی زندگی کے طریقے دیے ہیں ہمیں, لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم رسول اللہ کی شریعت سے دور, ہم سرکار کی شریعت سے, ہم آپ کے دیے ہوئے قوانین کو سمجھنے سے قاصر, ہم نے اپنے آپ کو قاصر کر رکھا ہے. نہیں, ہم استعداد ہے ہمارے اندر, قوت ہے, سمجھ سکتے ہیں, لیکن ہم سمجھنے کی طرف آنا نہیں چاہتے, اس لیے ذلیل و خوار ہیں, اس لیے ہم ذلیل و خوار ہیں. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عورتوں کو پابند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھ, اپنے شوہر کے مال سے بغیر اس کی اجازت کے تجھے صدقہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر تو نے شوہر کی اجازت کے علاوہ اس کے مال سے, شوہر کے مال سے جو بیوی کا اپنا ہے وہ کر سکتی ہے, شوہر کے مال سے تو نے صدقہ کر دیا, فَإِن فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ عَلَيْهَا الْوِزْرُ. فرمایا اگر کسی عورت نے بغیر شوہر کی اجازت کے اس کے مال سے کیا کر دیا؟ صدقہ, تو اس کا ثواب شوہر کو ہے, عورت گناہگار ہے. اندازہ لگاؤ, کام نیکی کا کیا ہے, لیکن شوہر کی یہاں اجازت لینی ضروری کی تھی اسلام نے, اس نے نہیں لی, تو فرمایا اگرچہ نیکی کا کام ہے تجھے گناہ ہے, اور اس کا جو ثواب ہے وہ کس کو ملے گا؟ تیرے شوہر کو ملے گا. سرکار دو جہاں مالک کون و مکان اسلام نے فرمایا لا تخرج من بیتی الا باذنہ, اور تو اپنے گھر سے نہ جانا باہر الا باذنہ, مگر اپنے شوہر کی اجازت سے, اس سے اجازت لے لو. لا تصوم یوما الا باذنہ, نفلی روزہ نہ رکھنا مگر اپنے شوہر کی اجازت سے, جبکہ شوہر اس دن گھر موجود ہو. عورت اس فیصلہ آباد میں ہے, شوہر رہتا ہے کراچی میں, پتہ ہے کہ یکم کو واپسی آنا ہے, اب روزہ نفلی رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری. جب گھر ہو, سرکار نے فرمایا اب ضرورت ہے اس اجازت کی, اب ضرورت ہے اس سے اجازت لینے کی. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس مبارک حدیث پر آج ہم 5ویں قسط کو ختم کرنا چاہیں گے. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر النساء امرأ اذا نظرت الیہا سرت کا. فرمایا عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ ہے, سب سے اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف نظر کرے تو وہ اس کو خوش کر دے. جب شوہر بیوی کی طرف دیکھے تو وہ اس انداز سے سامنے پیش آئے کہ شوہر کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے. اور پھر فرمایا وَإِذَا, اور جب کبھی امرتها اطاعت, فرمایا جب کبھی تو اس کو کسی جائز کام کا حکم دے وہ فوراً تیرے حکم کو مان لے, وہ عورت فوراً تیرے حکم کو, لیکن شرط کیا ہے؟ کام کون سا ہو جو شریعت میں جائز ہے. پھر سرکار نے فرمایا اور جب تو گھر میں نہ ہو, وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا, جب تو اس سے غائب ہے, جب تو گھر میں موجود نہیں ہے, تو پھر حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا, پھر وہ عورت تیرے مال کی بھی حفاظت کرے, اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے. وَفِي نَفْسِهَا, پھر وہ عورت تیرے مال کی حفاظت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے. سادہ لفظوں میں کتنی باتیں فرمائیں کسی عورت کے اچھا ہونے کے لیے. 3 باتیں اس حدیث میں. جب شوہر دیکھے تو عورت اس کو خوش کر دے, جب وہ کسی جائز کام کا حکم دے تو عورت فوراً بجا لائے, اور جب گھر میں نہ ہو یا شوہر گھر میں, وہ گئی ہوئی ہے اپنی ماں کے گھر, جب بھی اس سے شوہر دور ہو, خواہ وہ کہیں ہو, عورت ضروری نہیں کہ گھر میں ہو تو شاید شوہر نہ ہو تو پھر عزت کی حفاظت کرنی ہے. جہاں بھی عورت ہے جب کہ اس کا شوہر اس سے ظاہر, جب بیٹھے ہیں تو اب تو کسی کی ضرورت ہی نہیں, اب تو کسی کی, جو غیرت مند شوہر ہے, میں بات ان کی کر رہا ہوں,
جن کے اندر کوئی غیرت ہے، ان شوہروں کی بات ہو رہی۔ بغیرت تو پتہ نہیں کیا کچھ کرواتے ہیں، بغیرتوں سے اسلام کا ویسے ہی کوئی سسٹم نہیں چلتا، غیرت والوں سے اسلام تقاضے کرتا ہے۔ تو فرمایا جب اے عورتوں تم شوہر سے الگ ہو گئی ہو تو اب ان کے مال کی بھی وفی نفسیہا، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرو۔ کسی غیر مرد سے دور تک تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کسی غیر مرد سے دور تک تمہارا کوئی تعلق۔ خالق لم یزل سے دعا گو ہیں جو ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن جو اگلا جمعہ ہم پڑھائیں گے اس میں قسط نمبر 6 اور اس چیپٹر پہ حقوق الزوجین پہ یہ آخری قسط ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔